وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آج 21 رمضان روز شہادت امام امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ وقت شام غریبان امیر المؤمنین ہے، اور کل شب یعنی شب 23 شب قدر ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے شب قدر کے تقریر میں بھی آپ سے کچھ اہمیت شب قدر کے بارے میں بیان کی ہیں، اسی کی طرف رجوع کریں. میں صرف تاکیداً اتنا کہنے کے لیے یہاں پر اس موضوع کو لایا ہوں کہ یہ اس ماہ مبارک کی آخری شب قدر ہے. حقیقتاً اس کی قدر کی جائے، اسے یوٹیلائز کیا جائے، اسے درک کیا جائے، اس کے ذریعے سے اپنے اور خدا کے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اس کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو زیادہ کی جائے، کیونکہ آج کا یہ دور دعاؤں کا محتاج دور ہے. یہ عالم انسانیت ساری کی ساری خلل پیدا ہو چکی ہے. عالم انسانیت کے اندر غیر انسانی حالات پیدا ہو چکے ہیں. آج یہ راتوں کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے. ہماری روح کنٹرول میں ہے، ہم لوگ کنٹرول میں ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان راتوں کو درک کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کنٹرول میں ہیں. لیکن وہ لوگ جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو بےتاب ہو چکے ہیں، جن کی زندگی میں خدا نام کی شے نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، حرام میں ملوث، زندگی کا سوء استفادہ کرنا، یہ لوگ آج دعاؤں کے محتاج ہیں. کم از کم ہم اپنے دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں. آئیں آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے صبر. صبر کیا ہے؟ صبر وہ روکنے والی صفت ہے انسان کے اندر جو بہت ساری ڈسٹرکٹیو پاور سے روک دیتی ہے. انسانی صفت ہے یہ صبر، انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے روح سے تعلق رکھتی ہے، روکتی رہتی ہے، اس لیے کہ انسان مس بیلنس نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائیں. کس سے روکتی ہے؟ بے تابی سے روکتی ہے، بے قراری سے روکتی ہے. جو بے تابی بے قراری انسان اظہار کرتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے،
اسے روکتی ہے. یہ طاقت کا نام صبر ہے، پیشنس جسے انگلش میں کہتے ہیں. فرہنگ اخلاق میں یعنی اخلاق کے کلچر میں اس کا مطلب یہ ہے نفس کو اس چیز کی طرف لگانا جہاں عقل اور شریعت حکم دیتی ہے. کیونکہ نفس ہے آپ کو کھینچ کر کلبس کی طرف لے کر جائے گا، گمراہی کی طرف لے کر جائے گا. یہ جو صبر کی جو قوت ہے آپ کے اندر، یہ آپ کو کنٹرول کرے گی. یہ صفت کو، یہ بیڈ مینرز کو کنٹرول کرے گی، بیڈ مینرز کو اپنے اندر دبائے گی. آپ کو کنٹرول کر کر جہاں پر عقل اور شریعت حکم دیتی ہے وہاں پر لگائے گی. اسے کہتے ہیں پیشنس، اسے کہتے ہیں صبر. اور ان چیزوں سے روکنا جہاں سے عقل اور شریعت منع کرتی ہے کہ ان کنٹرولڈ ہو کر انسان کبھی کبھار بے تاب ہو جاتا ہے، زور زور سے گریہ کرتا ہے پرسنل امور میں، دنیاوی امور میں. اور بہت ساری اس طریقے کی مثل موجود ہیں مثالوں کے اندر کہ اسے صبر اسے کنٹرول کرتی ہے. صبر کے دو پہلو ہیں. صبر یعنی ایک سکہ ہے جس کے دو پہلو ہیں. انسانی پہلا پہلو اس کا انسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو عقل اور شریعت کے حوالے کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے. عقل و شریعت اس کو اب کنٹرول کرے گی. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے نفس کی ذمہ داریاں. نفس کو ذمہ داریوں سے بھاگنے سے روکتا ہے، ریسپانسبلٹیز انجام دینے پر مجبور کرتا ہے. صبر ٹرین کرتا ہے، اس کو زحمت برداشت کرنے کو ٹریننگ دیتا ہے، دشواریاں برداشت کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے، وظائف الہی پر مضبوط جم کر ٹھہرنے کی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان بن جائے. بیتاب انسان ہوا کی طرح ہے، جہاں پر ہوا چلے گی اس طریقے سے کچرا اڑ جاتا ہے. وہ ہوا کے ڈائریکشنز پر اڑتا رہے گا، نہ اس کے اندر صبر ہوگا، نہ اس کے اندر دین کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ شریعت کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ انسانیت کی کوئی ویلیو ہوگی. صبر کی قسمیں، ایک قسم تو مفہوم کے لحاظ سے، کانسیپٹ کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ نفس کو لجام لگانا. جیسا گھوڑ سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ تیز بھگائیں گھوڑے کو، تیز بھگا کے نہیں چھوڑ دیتا، ہاتھ میں لجام رکھتا ہے. جہاں پر کچھ زیادہ تیز ہو جاتا ہے معاملہ، کہیں پر مشکل کا خوف ہوتا ہے، وہیں پر لجام کو کسنے لگتا ہے. نفس کو لجام لگانا پڑتی ہے. آپ جب کار ڈرائیو کرتے ہوں گے ہائی ویز پر، بائک رائڈ کرتے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں میں بریک، پیروں میں بریک، ہاتھوں میں ہاتھ گیئر پر، ہر چیز آپ پہلے سے ہی ایڈوانس میں رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پر کنٹرول کیا جائے. اگر کنٹرول نہیں کرو گے صبر کو، نفس کو اگر کنٹرول نہیں کرو گے، یہ تمہیں لے جا کر ہلاک کر دے گا. نفس کے اختیارات کو محدود کرنا، ہر چیز محدود کرنا. نفس جتنا مانگتا ہے اس سے ذرا محدود کم کرنا. خواہشات بہت ہوتے ہیں انسان کے. انسان چاہتا ہے کہ ایک ساتھ 3 شرٹس خریدیں، عیب نہیں ہے، لیکن کبھی صبر یعنی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. 3 شرٹ کی جگہ 2 شرٹ، ایک کافی مہنگا، ایک چیپ والا.
جو زیادہ مہنگا بھی نہ ہو، کنٹرول. اس طریقے سے جب انسان کنٹرول کرے گا نفس کے اوپر، دھیرے دھیرے سے نفس انسان کا غلام بنتا رہے گا. اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو ہم کو نفس کا غلام بننا پڑے گا. پھر نفس جو بولے گا وہی. نفس بولے گا کہ نماز اول وقت نہیں پڑھنا، نہیں پڑھیں گے، مجبور ہیں، غلام ہیں، اسیر ہیں. دوسرا، موضوع کے لحاظ سے سب اپنے عام مفہوم میں موضوع کے لحاظ سے مختلف معنی رکھتا ہے. اگر سبجیکٹ تشخیص دیں گے صبر کے معاملے میں، مختلف سبجیکٹس میں صبر کا الگ الگ نام ہے. میں چند آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں یہاں پر. کبھی صبر سختیوں اور مصیبتوں میں ہوتا ہے، اضطراب کے وقت، پریشانی کے وقت سے صدر کے ذریعے سے وہ اضطراب کا وقت اور پریشانیوں کے وقت کو کنٹرول کرنا، سے صدر کا نام صبر ہے. ان مکروہات اوقات میں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھنا. پریشانی آ گئی، خدا نخواستہ کوئی موت ہو گئی، ایک مشکل وقت ہے، اس وقت سے صدر یعنی اپنے سینے کو گشادہ رکھنا، صبر کے ساتھ رہنا جسے کہا جائے. اس سے صدر کو کہتے ہیں صبر، جس کا مقابل ہے جاز یعنی بے قراری، بے تابی. موت و حیات انسان کے اندر ہے، اللہ نے حیات بھی دیا ہے اور اس حیات کے لیے ایک اینڈ بھی ہے جسے موت کہتے ہیں. عزیز ترین لوگ رحلت کر جاتے ہیں، کبھی طبیعی موت میں، کبھی ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، کبھی شہادت کے ذریعے سے مر جاتے ہیں. جسے آپ کا بہت لگاؤ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر دیواروں پر مار لو اپنے آپ کو. اسے کہتے ہیں جز، بے تابی اظہار کرنا. دشواریوں میں صبر کرنا، دشواریوں میں صبر کرنے کو کہتے ہیں شجاعت. دشواریوں کا مقابلہ کرنا، سختیوں کا مقابلہ کرنا، یعنی جو شجاعت، جو جنگ ہے، شجاعت کو صبر کہتے ہیں. دشواریاں آ گئی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. جس کے مقابل میں خوف ہے، خوف تمہیں بٹھا دے گا، جوبن تمہیں بٹھا دے گا، لیکن شجاعت تمہیں بیٹھنے نہیں دے گی، مقابلہ کا طریقہ سکھائے گی. اٹھ کر تمہیں انسان بنانے رکھے گی. شجاعت وہ چیز ہے. کبھی سرکشی، طغیان، غضب، خشم کے مقابل میں کظیم غیظ اور حلم، یہ صبر ہے. کبھی سرکش، انسان سرکش ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، غضب، غصہ آ جاتا ہے انسان. یہ سب انسان کے نیچر میں ہے. یہ سب غصہ، طغیانی، سب نیچر. کنٹرول کا طریقہ ہونا چاہیے صبر کے ذریعے سے، حلم کے ذریعے سے، کظیم غیظ کے ذریعے سے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو ایسے حالات میں، جو طوفانی حالات ہوتے ہیں انسان کے اندر، غصے کے لحاظ سے، غضب کے لحاظ سے، سرکشی و طغیان کے لحاظ سے، خشم کے لحاظ سے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، عافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عبادات میں صبر، فسق یعنی انسان کو جو شرعی عبادتیں ہیں، عبادات شرعی، نماز، روزہ، اللہ کی اطاعت، یہ سب چیز، فسق ان چیزوں سے روکتا ہے.
ان عبادات کو انجام دینے کا نام صبر ہے. صبر بر عبادات کہتے ہیں اس کو، عبادتوں پر صبر کرنا. شہوت کے مقابل میں صبر. شہوت شکم، شہوت بہت ہے، ایک دو شہوت نہیں ہے. معمولاً جوانوں کو یہی بتایا جاتا ہے شہوت جنسی شہوت، لیکن شہوت کھانے کی بھی ہوتی ہے، شہوت مال کی ہوتی ہے، شہوت حکومت کی شہوت ہوتی ہے، تخت و تاج کی شہوت ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک مزہ ملتا ہے انسان کو. شہوت شکم، پیٹ کی خواہشات، پیٹ کا پجاری بننا، جنسی خواہشات، ان چیزوں کے مقابل میں جو کنٹرول کا جو ورڈ ہے جسے کنٹرول کہا جاتا ہے، عفت. عفت یہاں پر صبر کے معنی میں ہے، یعنی آپ عفت کے ذریعے سے صبر کریں گے. بھوک زیادہ ہو گئی، بھوک لگ رہی ہے، آپ کھائیں گے لیکن کنٹرول رہ کر کھائیں گے. شہوت جنسی اندر ہے، یا عفت آپ کو بچائے گی. اس عفت کو کہتے ہیں صبر. صبر دنیا طلبی کے مقابل میں جو خواہشات دنیا کا حریص بنا دیتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے لیٹسٹ ورژن کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے لیٹسٹ ورژن کا فون چاہیے، مجھے نئی ماڈل گاڑی چاہیے، مجھے یہ آ جانا چاہیے، منی تھیٹر والا اسکرین چاہیے گھر کے اندر ٹیلی ویژن کے لیے. یہ سب خواہشات جو حریص بناتی ہے دنیا کا. ان خواہشات کو جو چیز روکتی ہے، جو پاور روکتا ہے، اس صبر کو زہد کہتے ہیں. زاہد انسان ان چیزوں سے دور رہتا ہے. ایک انسان فضول خرچی میں، نہ کہ حیثیت کے مطابق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک انسان صاحب حیثیت ہے، اس کے لیے 1 لاکھ کا موبائل اچھا لگتا ہے، لیکن ایک انسان اس مطابق کا نہیں ہے. اس کی سیلری ہے 15,000 20,000 اور وہ 80,000 کا موبائل خریدتا ہے. جو حیثیت کے مطابق کا نہیں ہے، وہ حیثیت سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے. اس کا کنٹرول کا پاور زہد ہے. زاہد انسان اگر 30,000 کے فون میں کام چل جا رہا ہے، 1 لاکھ کا فون نہیں لے گا. اگر چھوٹی سی ٹی وی میں، میڈیم سائز ٹی وی میں اپنے کمرے کے حد تک کام چل رہی ہے، وہ منی تھیٹر والی اسکرین نہیں لگائے گا. اگر ایک گاڑی سے، جو سستی گاڑیوں سے کام چل رہا ہے، وہ لگژوری گاڑیوں کے پیچھے نہیں جائے گا. اسے کہتے ہیں زہد، یعنی اچھی طریقے سے کام چلانا. یہ نہیں کہ آپ سیکنڈ ہینڈ لے لو ہر چیز، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ صحیح مان لو، اچھا مان لو، لیکن فضول خرچی نہ کرو. صبر راز کو چھپانے کا مقام. رازداری کو بھی صبر کہتے ہیں. جس انسان کے دل میں راز آ جاتا ہے کسی کا، جو راز کو چھپاتا ہے، وہ بھی صبر ہے. وہ یعنی صبر کر رہا ہے، وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہے. رسول خدا کے حدیث کے مطابق صبر کے 3 قسم ہیں. ایک صبر مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے. والد کا انتقال ہو گیا، ماں کی رحلت ہو گئی، عزیز و اقارب کی رحلت ہو گئی، نزدیک ترین جسے ہم چاہتے تھے اس کی رحلت ہو گئی، مصیبت یا اور کوئی مصیبت آ گئی. جو مصیبت برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس میں صبر کرنا، یعنی استقامت کرنا، اپنے آپ کو مرد بنا کر رکھنا. دوسرا صبر خدا کی اطاعت میں صبر، یعنی اللہ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حلال یعنی عبادتیں قرار دیا ہے. اللہ کی اطاعت، نمازیں، روزہ، حج کی سختیاں، روزے کی سختیاں،
یہ اللہ کی عبادت ہیں. یہ عبادت میں اطاعت میں صبر ہے، یہ کہ اپنے آپ کو بچانا، پائبند رکھنا، نمازوں کا، روزے کا پائبند رکھنا. تیسرا، گناہوں کے وقت صبر. انسان خوف کھاتا ہے. روزے کا عالم، گرمیوں کے روزے، انسان کو پیاس لگتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، اور وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے. کبھی اس کا نفس کہتا ہے کہ تھوڑا پانی پی لے، روزہ توڑ دے. کچھ نہیں ہونے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. پانی تیرے پیٹ میں ہوگا اور یہ پانی کسی کو دکھائی نہیں دے گا، آسان ہو جائے گا. لیکن وہ شخص روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ معلوم ہے کہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تنہائی میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اب آئیں حکم کے لحاظ سے صبر دیکھیں. 5 جس طریقے سے فقہ میں ہوتے ہیں، ویسے ہی جیسا واجبات، مستحبات، محرمات، مکروہات، مباحات، یہ 5 فقہ میں ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی ہیں، صبر کے مرحلے میں بھی ہیں. صبر واجب، پھر وہی جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، اس سے پہلے کہا تھا، جو شہوات کے مقابل حرام رجحانات کی طرف، اسے کہتے ہیں صبر واجب. اسے موسٹلی وہ لوگ احتیاط کرنا چاہیے جو منگنی کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بیوی ہو گئی ہے. منگنی سے بیوی نہیں بن جاتی عورت، لڑکی بیوی نہیں بن جاتی. منگنی سے منگیتر ہوتی ہے، جو اسلامک پروویژن نہیں ہے منگنی ہے. صرف اسے کہتے ہیں انگیج کر دینا، اسے مانگ لینا. لیکن حلال اس وقت ہوگی جب صیغہ عقد پڑھا جائے گا. صیغہ عقد. حرام رجحانات، میری منگیتر ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا، بائک پر جاؤں گا، پھروں گا، اس کے ساتھ ہوٹل جاؤں گا، اس کے ساتھ ریسٹورنٹ جاؤں گا، اس کے ساتھ میں دریا جاؤں گا، اس کے ساتھ پھرنے کی جگہوں پر جاؤں گا. یہ حرام رجحانات پر صبر کرنا ہے. اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. ایسے بہت سارے. بڑے پوسٹ پر ہے انسان، اس کے سامنے رشوت کی پیشکش ہو گئی، وہاں پر صبر کرنا نہیں چاہیے. ایسا پیسہ، ایسے بہت سارے مثال آپ لوگ خود بیان کر سکتے ہیں. مستحب صبر، مستحب کاموں کو انجام دینے میں صبر، طاقت چاہیے. صبر یعنی طاقت چاہیے. نماز شب، فجر سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا، اس کے لیے صبر چاہیے. ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود پڑھنا، اذکار جو بیان شدہ ہیں کتابوں کے اندر، دعائی کتابوں کے اندر، اس کے وقت دینا، اسے صبر چاہیے مستحب کاموں میں. حرام کاموں میں صبر، دوسروں کے اموال پر تجاوز کرنا، دوسروں کے چیزوں کو برباد کرنا، دوسروں کے کیریکٹرز کو اسیسینیٹ کرنا، کردار کشی کرنا، اس میں بھی صبر ہے. جان، مال، ناموس، عزت، آبرو، یہ سب چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے. صبر مکروہ بھی ہے، صبر مباح بھی ہے. اس کی تشریح آپ لوگوں کو خود معلوم ہے. بقیہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. کافی اب آیتوں کا سہارا بھی لینا ہے، اس لیے تھوڑا وقت چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.